امام الانبیاء جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچی کا جہیز تیار کیا، خدا پاک کی قسم مسجد نبوی میں لا کے نہیں رکھا، مدینے کی عورتوں کو پیغام نہیں بھیجا، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں کی۔ ملنے والی چادر لے کے آئی، وہ پتا تھا علی دولہا بن کے میرے دروازے پہ کھڑا ہے، اس کے پیر کے اندر جتی بھی کوئی نہیں۔ سمدھیانہ میرا عزیز آپس کے اندر مل نہیں کر رہا ہے، وہ اس کے سر کے اوپر جوڑا، وہ اس کے سر کے اوپر جوڑا، ہزار روپے رکھ رہا ہے۔ پاک پیغمبر نے اپنی بڑی بیٹی کو جب رخصت کیا تو میرا عزیزو لال جوڑا تو دور کی بات ہے، سر پہ وہ چادر اڑا رکھی تھی جس میں 16 پیوند کپڑے کے، ایک اس کے اندر ٹاکی چمڑے کی لگی ہوئی تھی، 17 پیوند والا دوپٹہ اپنی بیٹی کے سر پہ اڑایا ہوا تھا۔ جو 50 لاکھ روپے کا جہیز لے کے جائے گی، ایمانداری سے بتا وہ ساس سسر کو اپنا باپ کا، ماں باپ کا سمجھے گی؟ وہ شوہر کی عزت کیسے کرے گی؟ وہ شوہر کو اپنا مسیحا، اپنے سر کا تاج کیسے مانے گی؟ کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی سے؟ ایک بات ایک کان میں کہی تھی، دوسری بات ایک کان میں کہی تھی، فرمایا بیٹی خبردار مدینے کی گلی میں سے کسی گھر میں سے آواز نہ آئے، آج فاطمہ کا گھر کے اندر چولہا نہ جلا، فاطمہ کا علی سے جھگڑا ہو گیا ہے، خبردار۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، اے عائشہ اگر تو چاہتی جنت میں میرے ساتھ جائے، تیرا ارادہ ہے کہ تیرا ہاتھ پکڑ کے لے کے جاؤں؟ کہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا عائشہ اس وقت تک تن سے کپڑا نہ اتاریو جب تک تیرے کپڑے پہ پیوند نہ لگ جائے۔ آج آدمی کی عزت کا لیکھے کا معیار اس کے کپڑوں کی استری کے اوپر کیا جا رہا ہے۔ جتنی استری بہترین پریس کر کے کاٹل کلب پہن کے آئے گا، معاشرے کے اندر بے شک زانی شرابی کیوں نہ ہو، ہر ایک عزت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، میری امت پر ایک زمانہ آئے گا، آدمی کی عزت اس کی شرافت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے شر سے ڈرنے کی وجہ سے کی جائے گی۔ آج ایمانداری سے بتاؤ ہم دیندار کی عزت کیوں نہیں کرتے؟ ریڈی والا تہجد گزار ہے، اسے سلام کرنے کو تیار کوئی نہیں، جس نے پورے آپ کے علاقے میں ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے، خدا کی قسم اس کی ٹھٹی کوکے کی چلمیاں اس کے دروازے میں بھر کے آ کر اسے کی حضوری کر کے آ رہے ہو۔ کوئی غریب مسلمان بھائی دروازے کے اوپر آ جائے، رشتہ داروں میں پتہ لگ جائے جس کے گھر کے حال خراب ہیں، یقین جانو اپنی ساری گند مدرسے میں اٹھا کے دے دے گا۔ غریب خالہ ماسی کے گھر 10 کلو آٹا دینے کو بھی تیار کوئی نہیں۔ زندگی گزر گئی دعائیاں لیتے رہے، زندگی گزر گئی دم درود کراتے رہے، بے اولادہ رہا، 50 سال گزر گئے، اوے لوگوں ویلفر کے نام تو اپنا مکان کر کے جا رہا ہے، جو بیوہ پہن کر ہے کہ مکان میں رہتی ہے اسے ایک کمرہ بھی اپنے مکان میں سے دینے کو تیار نہیں۔ دلوں کی سختی۔ پیر جی مولانا زبیر صاحب، یہ حقیقت ہے کہ کہانی ہے، جب ہجرت کر کے مکے سے لوگ مدینے آئے تو مدینے والے انصار نے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے تھے، یہ حقیقت ہے جی؟ اچھا، جس کے پاس 2 دکانیں تھی، ایک دکان خالی کر کے کھڑا ہو گیا کہ بھائی سارا سامان دکان میں بھرا پڑا ہے، بیٹھنے کی دیر ہے، آج کے بعد میں نہیں پوچھوں گا، مجھے کرایہ دے۔ اے بھائی خدا ہے تیرے بچوں کو سلامت رکھے، تیرے بچوں کے لیے حلال کرے۔ اللہ اکبر، ہم محبت کرنے والے آئے، دل شکنی کرنے والے نہیں آئے، ہم اس نبی کو کلمہ، اس نبی کا کلمہ بھی پڑھا اور پیارے نبی کو ساتھ لے کے آئے جو ساری دنیا کے لیے رحمت للعالمین کا پیغام لے کے آیا ہے۔ قرون اولا کی جب تک یاد تازہ نہیں کریں گے، صحابہ کا دور جب تک زندہ نہیں کریں گے، سبزی کی 2 دکانیں ایک گلی کے اندر ہے، ایک کا سارا مال بک گیا، دوسرے کا بچا رہا، تھوڑا بہت مال بک کے اپنے گھر واپس خالی دکان کر کے چلا جاؤں۔ اگر اس وقت کوئی گال دکان پر آ جایا کرتا تھا، کہتے تھے بھائی اللہ نے آج میرے بچوں کی روزی مجھے پوری دے دی، میرا ساتھ والا مسلمان خالی بیٹھا ہوا ہے، جا اس کی دکان سے جا کے سودا لے آ، روٹی اس کے بچوں کے پیٹ میں جائے گی، دعا منہ سے نکلے گی، اللہ دنیا آخرت میری آسان کرے گا۔ یا تو کوئی علاقے کے اندر دکان کھول لے، فوراً تبھی لینے چلا جائے گا،
اور جا کے گئے ایسا تویز دو، تویز نہ دو، گاڑی کا پہیہ دو، بس رکھنے کی دیر ہو. اور تویز دینے والے بھی ایسا کہتا ہے بس اس کے سامنے دفنا دیے، بس کہیں نہ کہیں. جو جو اس کے اوپر پیر آتا رہے گا پیٹی کے نیچے رکھ دیے، اس کے اوپر وزن ڈال دینا. ان کاموں سے میرا عزیز ہو کر کام بن جاتا، دنیا کے اندر کوئی غریب نہ رہتا، دنیا کے اندر کوئی بے اولاد نہ رہتا، دنیا کے اندر کوئی مسکین نہ رہتا. تویزوں کے اندر شفا ڈالنے والا اللہ، پانی دم والا اس میں شفا ڈالنے والا اللہ، مدینے کی مٹی میں شفا ڈالنے والا اللہ، میرے عزیزوں سرمے کی سلائی میں شفا ڈالنے والا اللہ. کیونکہ میرے عزیزوں یہ سارے کا سارا نظام مالک کائنات نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے. اس کے نظام کے اندر ہاتھ لگانے کی کسی انسان کو اجازت کوئی نہیں. سارا دن میرا عزیزو آپ کا میرا دل کبھی مال کو دیکھ کر، کبھی حسیناؤں کے چہروں کو دیکھ کر، کبھی دنیا کو دیکھ کر، کچے پکے مکان کو دیکھ کر آپ کا میرا دل متاثر ہوتا ہے. جب رات کو سونے لگو تو اس دل پر لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاؤ تاکہ اس دل کو بھولا سبق یاد آ جائے، دنیا کا جتنا متاثر گند ہے سارے کا سارا اتر جائے. اس حالت کے اندر اگر صبح سے پہلے موت آ جائے، کم سے کم خدا کے سامنے کھڑے ہونے میں مسلمان کہلانے کے تو قابل بن جائے. ہمارے علاقے میں رواج ہے اور طریقہ بھی ہے بزرگوں کو رکھو، جب قبر تیار ہو جائے تو آمنے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. سورہ بقرہ کا پہلا رکوع سورہ بقرہ کا وہ کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. ایمانیات آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. جب تمہاری مسجد کا حافظ جی یہ قرآن پاک کی سورتوں کے رکوع پڑھتا ہے، مالک کائنات کہتا ہے اب تجھے یاد آیا جو چیز قبر کے اندر ساتھ لے جانے والی تھی اسے ساری کی ساری کو قبر سے باہر چھوڑ کے چلا گیا ہے. مولوی جی ہاڑی سوڑی کے دانے اکٹھے کرتے ہوئے تجھے یاد نہ آیا، آج اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے قبر سبق سنا رہا ہے. کاش اس کی زندگی میں اس کا کسی نماز میں ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جاتا، آدھا گھنٹہ روزانہ اسے سبق یاد کراتا تاکہ قبر کے اندر جانے سے پہلے صاحب ایمان بن جاتا. کبھی آپ نے نہیں کی، ہم نے مسجد کے لیے چندہ مانگا آپ نے انکار نہ کیا، مدرسے کے لیے چندہ مانگا آپ نے انکار نہ کیا، مؤذن کی تنخواہ مانگی آپ نے انکار نہ کیا، مولوی جی کے لیے عیدی مانگی آپ نے انکار نہ کیا، گندم دانے دھان مانگے آپ نے انکار نہ کیا. لیکن میری وجہ سے میرے عزیزوں میری پہلی صف کا نمازی قرآن نہ پڑھ سکا، کتنی بد نصیبی کی بات ہے. میرے پیچھے کھڑے ہو کے اقامت پڑھنے والا اسے دعائے قنوت بھی کوئی نہیں آتی، اس چیز کا مولوی صاحب کو بھی احساس کوئی نہیں ہوا ہے. سارے نمازیوں کے آگے مجھے ہاتھ جوڑنا چاہیے تھا خدا کے واسطے. فجر کی نماز کے بعد آدھا گھنٹہ بیٹھ جایا کرو، مغرب کی نماز کے بعد آدھا گھنٹہ بیٹھ جایا کرو. یقین جانو بچپن میں تو چند صحابہ نے قرآن پاک پڑھا، سب نے جوانی بڑھاپے میں قرآن پاک کی حفظ کیا ہے. پچھلے ہفتے میرے عزیزوں میں مانسیرا کے علاقے میں ہری پور سے میرے عزیزوں کھلا پٹ سے میرے عزیزوں پہاڑی 18 منٹ کی پہاڑی اونچی چڑھتے ایک میرے خیال سے 70 سال کا بوڑھا ہوگا جس کے ختم قرآن کے موقع پہ میں گیا. کہنے لگے مولانا پتہ نہیں 18-19 سال میں سے قرآن پاک پڑھا ہے. ایسا کھڑا ہو کے چھالے مار رہا تھا، پھدکیاں مار رہا تھا، کودے مانگ رہا تھا. خدا کی قسم لگتا تھا سگی اولاد کے پیدا ہونے پہ اتنی خوشی نہ ہوئی ہو. آج خدا کا قرآن زبان سے پڑھنے سے اس کو اتنی خوشی ہوئی کہ آج عبدالحنان کو اتنی چوکی فیس دے کر عبدالحنان کو کتنی دور سے بلا رہا ہے.
ہر ایک سے کہیں گے جماعت کے لوگ آ گئے، سال کی جماعت آ گئی، چلے 4 مہینے کی جماعت آ گئی، کوئی خطیب تھارے پاس آ گیا، فوراً کہو گے دعا کرو جی بدنصیب ہوں، میں قرآن نہ پڑھ سکا، دعا کرو جی، اللہ اکبر، اللہ مجھے معاف فرماوے۔ کوئی بھی یوں نہیں کہتا دعا کرو جی اللہ اس عمر میں مجھے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، آپ یہ سارے مانگ رہے ہیں۔ اتنی بڑی اللہ کی قرآن کی دولت، اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے۔ میرے عزیزو غالب امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرما گئے، فرمایا تو مالک کائنات کا کرم ہے، نہ دے تو 80 سال کے بوڑھے کو نہ دے، اگر دینے پر آئے تو 6 سال کے بچے کو سینے کو قرآن کا صندوق بنا دیتا ہے۔ دو آج ہاتھ پر ہاتھ، آج وعدہ کرو فقیر کے ساتھ، چلو آپ کو مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، پتہ تو ہے الماری میں پڑا ہوا ہے، پتہ تو ہے فلانی کبٹ فلانے دراز میں پڑا ہوا ہے، میرے عزیزو پڑھنا نہیں آتا، ہاتھ میں لینا تو آتا ہے، سینے سے لگانا تو آتا ہے، ہونٹوں سے بوسہ دینا تو آتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد اپنے گھر آؤ یا مسجد کے اندر الماری میں سے قرآن پاک کھول کے سامنے بیٹھ جایا کرو اور مسکرا کے چاہت بھری نگاہ سے دیکھا کرو، یا اللہ بد نصیبی پڑھ نہ سکا، ابا فوت ہو گیا تھا، بہنیں جوان تھی، کھیت کھلیان سارے کا سارا میرے حوالے آ گیا تھا، اے مالک میں اپنی غلطی کا اقرار کرتا ہوں، الہ العالمین اب یہ میرا پڑھنے کو جی چاہتا ہے، اللہ آج تیرے سامنے بیٹھ کے بسم اللہ سے ابتدا کرتا ہوں، یقین جانو بسم اللہ آدھی پڑھتے پڑھتے موت آ گئی، اگر اسے پسند آ گیا تو قیامت کے دن عالم اور حافظوں کے اندر آپ کا میرا حشر فرمائے گا۔ کسی کا بچہ قرآن کا حافظ بنتا ہے، کہتا بڑا ارمان ہے میرا ہوتا میں پڑھاتا، میں نے کہا تیری بہن کا ہے، میں نے کہا وہ کس کا ہے، تیرے سگے بھائی کا ہے وہ کس کا ہے، تیری خالہ کا ہے وہ کس کا ہے، یہ بھی تیری ماسی کا بیٹا، خالہ کا بیٹا، یہ بھی تو تیرے چچے کا بیٹا، تیرے باپ کا بیٹا ہے، اللہ کی قسم اگر تیرے پاس اولاد کوئی نہیں، اپنی بہن کے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنا دے، باپ اس کا کوئی اور ہے، ماں اس کی کوئی اور ہے، تو اسے قرآن کا حافظ بنانے میں مدد کر دے، قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس کی چاکڑیاں پرواز کو پار کرا دے گا۔ میں کوئی اپنے پلے سے گفتگو نہیں کر رہا، خدا کا قرآن کہہ رہا ہے قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ میں نے کہا تھا مال تجوریوں میں رکھیو، میں نے کہا تھا مال بینکوں کے اندر رکھیو، اگر تجھے مال دیا تھا تو میں نے بینکوں کے نام بتا دیے تھے، فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ یہ 5 بینکوں میں کسی میں اکاؤنٹ کھلوا لیتا، اس مال کی اس اکاؤنٹ کو اتنا محفوظ کر دیتا، اکاؤنٹ یہاں کھلواتا، قیامت کے دن اللہ اکبر بونس میدان حشر کے اندر پا لیتا۔ لیکن ہماری تو بدنصیبی عشر بھی تول کے دیتے ہیں، گن کے 5 منٹ اس کے سر سے بچا لیتے ہیں۔ صبح اٹھتے خدا سے ناشتہ مانگا، پانی مانگا، روٹی مانگی، لسی مانگی، دہی مانگی، فصل تیار مانگی، کماد تیار مانگا، اللہ اکبر، اللہ سے سب سے پہلے مانگتا ہے اور اسے سب سے اخیر کے اندر دیتا ہے۔ ابھی تو خیال کرنا، اتنا سارا مجمع بیٹھا، مولوی صاحب اگر روٹی چلا دے گا یہاں سے شروع کرے گا، جو سب سے جگری ہوگا کونے میں بیٹھا ہوگا جب اس کے پاس آئے گا یوں کر کے غور سے دیکھے گا، اسی یاد آگے تھے لوگ کھیت، صبح یاد آیا، جانوروں کا بڑا یاد آیا، سبزی منڈی یاد آئی، فروٹ بازار میں یاد آیا، جب ساری چھریاں پھیر لی، اللہ تیرا شکر ہے، جب مغرب کا وقت ہوا، گھر جانے کا وقت ہوا، جب کہتا مولا تیری مہربانی، اللہ فرماتا شرم نہیں آتی سارے کام کرنے کے بعد میں تجھے یاد آ گیا۔ دوپہر کے وقت میری دکان پر آیا تھا، جب فروٹ کی چھابڑیاں بھر رہا تھا اس وقت میں تیری دکان پر آیا تھا، اللہ اکبر، جب سبزی ترکاریوں کو پانی کا چھڑکاؤ دے کے تازہ کر رہا تھا اس وقت میری دکان پر آیا تھا، سورہ یاسین ٹیپ میں بجا کے جب چلا رہا تھا اس وقت میری دکان پہ آیا تھا، اگربتیوں کی دھولی دکان کو دے رہا تھا اس وقت میری دکان پہ آیا تھا۔ اللہ کب آیا تھا؟ وہ پھٹے پرانے کپڑے تھے، فرمایا میرا بندہ نہیں بلکہ میرے نام پر سوال کر کے گیا تھا اور کہتا اللہ کے نام پر دے دے، کوئی کہتا خیر ہوئے، کوئی کہتا اللہ تجھے حج کراوے، کوئی کہتا فلم دکھاؤں، اس کے ساتھ تو چلا گیا جس نے کہا اللہ تجھے حج کراوے، اتنا تو ظالم نکلا، میرے دیے میں سے 10 روپے دینے کو تیار نہیں اور مجھے کہتا چھپڑ پاڑ کے دے، میرے کہنے پہ جیب میں ہاتھ نہیں ڈالتا، میرے سے آسمان کے دروازے پھڑوا رہا ہے۔
میں نے تیرے سے مانگا جیب میں ہاتھ یہاں سے، یہ تیرا ہاتھ یوں کر کے نہیں ڈالتا۔ اللہ اکبر، یوں کہہ رہا مولا دے 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 دے۔ فرمایا بندے جب میں مانگتا ہوں تو انکار نہ کرنا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے جب تو مانگے گا تیرا رب انکار نہیں کرے گا۔ تو اپنے گھر میں بیٹھ کے مجھے دے، میں تیرے گھر میں آ کے تیری جھولی کو بھر کے دکھاؤں گا۔ اوقات سے بڑھ کر اللہ نے آپ کو مجھے عطا فرما دیا۔ ساڑھے ہمارے اندر گٹس کوئی نہیں ہے، صلاحیت کوئی نہیں۔ ایک بار سے لے کے دوسری بار بچہ پیسے مانگتا ہے، باپ کیوں کر کے آنکھیں گھورے گا؟ اندھا ہے، حرام کی کمائی ہے۔ صبح ناشتہ مانگا، روٹی ایک ہی گنجائش تھی، خدا نے 4 پراٹھے پکوا کے رکھ دیے۔ ابھی پہلا ہضم نہیں ہوا، معدہ خالی نہ ہوا، دوپہر کا دسترخوان پہلے لگ گیا، ابھی وہ ہضم نہ ہوا، شام کی چائے آ گئی، رستے کے اندر درمیان میں جو کھایا تو نہ کھایا، عشاء کا وقت آیا، اتنا کھلایا حتیٰ کہ سوتے ہوئے بھی تیرے منہ کے اندر کوئی نہ کوئی دانا تھا۔ مالک کائنات نے وہاں بھی شرم نہیں آتی میرا بندہ، تو نے ایک مانگا میں نے 10 لا کے رکھ دیا، میں نے 5 وقت کی نماز مانگی تو ایک مرتبہ بھی میرے گھر کے اندر کوئی نہیں آیا ہے۔ تجھے غصہ آ جائے، کبھی گالیاں دیتا ہے، کبھی برا بھلا کہتا ہے، کبھی کہتا ہے موسم خراب ہے، کبھی کہتا ہے زمانہ خراب ہے۔ کیا سرکار مدینہ روک الوسینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کبھی نہ کہا کرو موسم خراب ہے، کبھی نہ کہا کرو زمانہ خراب ہے؟ جب تیری میری زبان سے نکلتا ہے تو یہی ہم اللہ کو گالی دیتے ہیں کہ شکوہ مالک کائنات نے اپنے نبی سے کیا تھا، میرا نبی تیری امت مجھے گالیاں دیتی ہے، کہتی زمانہ خراب ہے، کہتی موسم خراب ہے، انہیں شرم نہیں آتی، موسم بنانے والا میں، زمانے بنانے والا میں، میرا حبیبہ جسے میں لیل کی زلفیں دی ہوں، ما زاغ البصر کے نین دیو، جسے علم نشرح لک صدرک سینہ ورفعنا لک ذکرک کی بلندی دیو، جس کے قدموں کو لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد کہو، جس کی رضا کو یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا کہو، جس کے سونے اٹھنے جاگنے کو یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، اور جس کے بولنے کو انک لعلی خلق عظیم کہو، اللہ اکبر، جس کی نگاہ نبوت کو ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہو، اور جس کے وجود کو ساری کائنات کے لیے نعمت کہو، اس کی امت کے ساتھ تیرا رب بتا کیسے نا انصافی کر سکتا ہے کہ تیری امت نے میرا بڑا جگرا دکھایا، تیری امت نے بڑا میرا جی دکھایا، جب یہ کہتی ہے زمانہ خراب ہو گیا، یہ زمانے کو گالی نہیں دے رہے، زمانہ بنانے والے خدا کو گالی دے رہے ہیں۔ کوئی چیز کسی کے سامنے پیش کرے گا، کہے گا کڑی چیک کر، اگر آپ سے سونی ہے 800 روپے دی لگ دیئے، اور گڑ نہ دیتا، گڑ جیسی بات کر دیتا کہ ماشاءاللہ تیرے ہاتھ پر بڑی سونی لگ رہی ہے، اور تو مجھے دے گا کیا نپوڑے تگوڑے، تو ہر وقت میرے سے لیتا ہے۔ یہ سارے منظروں کو دیکھ کر، ہواؤں کو دیکھ کر، آندھیوں کو دیکھ کر، سب پریشانیوں کو دیکھ کر، اللہ اکبر، فاقوں کو دیکھ کر، تنگیوں کو دیکھ کر، ایک مرتبہ تو زبان سے کہتا الحمدللہ، میرا مزاج اتنا ٹھنڈا ہو جاتا کہ تیری الحمدللہ آسمانوں پہ پہنچتی، میں رحمت کا دروازہ تیرے دروازے پر کھول دیتا، تجھے دیکھتا رہتا ہوں ہر وقت، تیری آنکھ کے سارے کو، تیری منہ کو، تیری زبان کو دیکھتا ہوں، چر چلتی ہے، کبھی حکومتوں پر، کبھی مہنگائی پر، کبھی پیٹرول پر، کبھی بجلی پر، کبھی بندے زبان سے میں نے اپنا شکر سنا ہی کوئی نہیں، میری پہچان نہیں، میں تجھے پتہ نہیں میں تیرا کون ہوں، تیری میری یاری کوئی نہیں۔ کہاں میں اپنی یاری کے بارے میں بندے تجھے بتاؤں تو جو کھلے لے، یاد کر تیرے پر ایک زمانہ ایسا آیا تھا کہ اللہ اکبر، تیرے پر ایک زمانہ آیا تھا کہ تیرے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ تھا۔ غالباً امام رازی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرمایا ایک بوڑھا آدمی تھا، روزانہ گھر سے اس نیت سے نکلتا گھر کے اندر کچھ نہ کچھ لے کے آؤں گا، لیکن بدنصیبی اس کے قدم کو اللہ اکبر پریشانیوں سے باہر نہ نکلنے دیتی، روزانہ مایوس ہو کے گھر واپس آتا۔ ایک دن میرے پیارو اللہ اکبر بیوی نے کہہ دیا بڈھا ہو گیا، کسی قابل نہیں ہے، جوان بچیاں ان کے لیے کچھ کر گزر لے۔ گھر سے تھیلا لے کے گیا، کہا آج خالی نہیں آؤں گا، کچھ نہ کچھ گھر میں لے کے آؤں گا۔ صبح سے شام گزر گئی، میرے عزیزوں بازار میں کھڑا رہا، مجھے مزدوری کروا لو، بڈھا سمجھ کے کوئی لے کے نہ گیا، خالی تھیلا لے کے گیا تھا، خالی تھیلا واپس لے کے آ گیا۔
بیوی سے کہنا کیا کروں، اللہ اکبر، خالی تھیلا لے کے گیا تھا، دن کے 11-12 بجے جب کوئی مزدوری کے لیے لے کے نہ گیا، اذان میں خدا کے گھر میں چلا گیا، نماز پڑھ کر اس کے آگے ہاتھ پھیلاتا رہا، اس سے مانگتا رہا، ذکر اذکار کرتا رہا، خالی ہاتھ واپس آ گیا۔ بیوی سے کہنے لگا مزدوری تو پوری کر کے آیا، لگتا ہے مالک آج نہیں 2 مزدوریوں کا اکٹھا بدلہ مجھے کل عطا فرما دے گا۔ وہ گھر والی لوگائی سمجھی کیا پتا کس کی مزدوری کر کے آیا ہو، مالک کے پاس چھٹے نہ ہو کہ تو 2-4 دیہڑی اکٹھی کروا لوں، پیسے دے دوں گا، اس لیے میرے چاند کس سے کوئی کام کراؤ، یہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دو۔ کیا پتا اس 1000 روپے کے نوٹ کے اندر اس کا کتنا بڑا ارمان چھپا ہوا ہے۔ فوراً دو، اتنی تاکید کہ پسینہ بھی خشک نہ ہوتے تھے، تو کوئی تو وجہ ہوگی، کوئی تو پہچان ہوگی اللہ کے نبی کو۔ اگلے دن میرا عزیزوں کاروبار پہ چلا گیا، مزدوری پہ کسی نے مزدوری نہ کروائی، اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ گیا۔ اب کیا کہہ رہے ہیں، الہ العالمین میرے اندر کمی کوئی نہیں، ہاں تجھے راضی کرنے کے لیے تیری تک رسائی کے اللہ بڑی رکاوٹیں ہیں، لیکن اپنی طرف سے روزانہ رکاوٹیں دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مالک کیا تجھے تیرے تک پہنچنے میں رسائی نہیں ہوتی، حالات کا تجھے پتا، غم کا تجھے پتا، مالک کائنات ساری چیزوں کا تجھے پتا ہے، لیکن تیری مرضی، میں تیری ناشکری کوئی نہیں کرنی۔ گھر گیا، شام کو بچیاں تھی، بچہ کوئی نہیں تھا، بیوی سے کہنے لگا آج پوری دھاڑی کر کے آیا، بلکہ اوور ٹائم بھی لگا کے آیا، لیکن مالک لگتا ہے مجھے پورے ہفتے کی مزدوری اکٹھی دے گا۔ بیوی بڑی نیک تھی، یوں نہیں کہا کیڑا مالک ہے برقع پا کے میں تو اس مالک کے پاس جا کے پورے لے کے جاتے کام پورے کرا لے۔ اس نے بتا اسی بھی تو بھوکے ساڈے ہی بچے نے، یہ ساری ٹوٹنے سی پہن کے ٹوپی برقع پہن کے ساری کھول کے وہ نکل جاتی ہیں وہاں آتے نا مظاہرہ میں نظر ماشاء اللہ۔ اور تو موٹر سائیکل میں ترقی، میری بہنوں ماؤں نے ترقی کر لی ماشاء اللہ، موٹر سائیکل چلاتی ہے کہ کمار کے بے پات نکل جاتے رہی ہوں گے۔ اب تو سیدھی سی بات کریں بھائی، ہمارے بونا ہونے بیٹا میں آتی کوئی نہیں بتا، یہ بیٹھی یہ پردے کے پیچھے بیٹھے تھی، یہ تمہارا کام تھا، تم موٹر سائیکل چلاتی پھر لوگوں کے سامنے 72 سیٹر ایسی گاڑی کے اندر تیری غیرت کا جنازہ نہیں نکلتا، تو اللہ چلنا کوئی سائیوں چماروں کو تو پانی ملاتی پھرے اور وہ تیرے کلوں کے ساتھ پونیاں ملاتی پھرے، ڈوب کے مر جا، جس گاڑی کے اندر تو کام کری اس کے پہیے کے نیچے آ کے مر جا۔ اب مسلمان اپنی اوقات سے اتنا گر گیا کہ میری بچی 8 گھنٹے کے پنڈی کے سفر میں 72 مسافروں کے سامنے 20 چکر لگا کر جب تک اپنے حسن و جمال سے کالی کو کیوں نہیں روشن رکھتے؟ بابو بتا مجھے، جو رنگ کی کالی ہو اسے کیوں ایسی لعنت اللہ کی برسی زمین کے اوپر سیلاب کی زد کے اندر گاڑیوں کے باہر شیشے پہ لکھوا رکھا، یا جو ہے وہ آپ کو جو ہے آپ کی خدمت کے لیے ہم نے عورت کا لیڈی کا انتظام کر رکھا ہے، میرے سمیت سارے چڑھیں گے استغفار بھی کرتے میں ٹمک ٹمک دیکھتے بھی دائیں پڑھتے بیٹھتے، اور مولوی زبیر صاحب سارے دن کی پیاس اسی دن لگے گی، ٹی پانی دے دو، ٹی موتنا آ گیا، ٹی یوں کر دو، جن نے کدی نماز نہ پڑھی ہوئی گئے ٹی نماز پڑھا دو، انہیں نے اپنے خسم کو نہیں پڑھائی تو ضرور پڑھا دے گی نماز۔ یہ ہستے ہستے میں آپ حضرات سے یوں بات کر رہا ہوں، یہ قابل مذمت ہے۔ جب اتنی سے اللہ شریع دے دی، جب اس نے لگایا نعرہ میری مرضی میرا جیب پہ رونے کی کیا بات ہے، نعرہ تم نے تو لگوایا۔ پتا چلا جی میری بچی بالغ ہو گئی اور بازار میں نکل رہی ہے، اس کی نگاہ یوں ہونے کے بجائے یوں یوں ہونے لگ گئی، اپنی پگڑی اتار کے اس کے پیروں کے اندر رکھ دے، بیٹی یوں یوں کرتے اگر جانا تو نکاح موڑ کے جا، اگر یوں یوں کرتے تو نکل کے جائے گی تیرے باپ کی عزت اور خاندان کی پرکھوں کا جنازہ نکل جائے گا۔ ہے کوئی بات کرنے کی؟ ہم تو بڑے حیا والے لوگ تھے میرے برادری، اپنی بچیوں کو پکڑ پکڑ کے غیر اے تیری بیٹی جی ماشاء اللہ 12ویں کر دی پئی ہے، وہ تو گولڈ میڈل دے دے گا اسے۔ ناراض نہ ہونا، مولوی آصف کو کچھ نہ کہنا، یہ روزمرہ کا ہمارا دستور ہوتا ہے روزانہ۔ اللہ نے عبد الحنان کو، اللہ کی قسم یہ فقیر بیٹھا ہے ہر وقت گاڑی کے اندر ہوتا ہے، اللہ نے عبد الحنان کو حوصلہ دے دیا، جب میری بچی بے پردے مجھے رکشے میں نظر آتی ہے، گاڑی میں پیدل نظر آتی ہے، وہ سورج سے بچنے کے لیے جو آگے کور ہوتا ہے یا تو میں وہ ڈال لیتا ہوں یا منڈی پھیر کے استغفار پڑھتا ہوں، میں کہتا ہوں عبد الحنان پتہ نہیں کس کی بیٹی ہے، یوں گھور کے دیکھے گا 1 منٹ، اللہ تجھے اس وقت موت نہیں دے گا جب 5 منٹ تک ساری مخلوق تیری بیٹی کے کردار کو نہیں دیکھ لے گی۔
جس کے ساتھ واسطہ کوئی نہیں میرے چاند میرے نوجوانوں، یہ اللہ نے میرے بات دل میں ڈالی. میں اپنے بیٹوں نوجوانوں سے بات کرتا ہوں، خدا پاک کی قسم اس موبائل کا کیا فائدہ جس سے تیری میری بہن نہ بچی، تیری ماں نہ بچی، تیری بیوی نہ بچی. اللہ اکبر. تو مزدوری کر کے تھکا کے مغرب کا وقت سو گیا، بیوی سے تو پوچھ تیری آنکھیں سوجی پڑی ہیں، رات 2 بجے تجھے کس چیز نے اٹھا کے رکھا ہے؟ یہی وجہ علماء کرام خدا کے واسطے ہاتھ جوڑو. جو یہ 2018 کے اندر بل پاس ہوا، اپنی مرضی سے لڑکی لڑکا بن سکتی ہے، اپنی مرضی سے لڑکا لڑکا بن سکتا ہے، اور لڑکی لڑکی سے نکاح کر سکتی ہے، لڑکا لڑکے سے، اور اللہ کے بس پھٹکار ناوے زمین کے اوپر. مولانا کئی کیس ایسے سامنے آ چکے ہیں کہ بڑے بڑے دینداروں نے یہ نکاح پڑھا دیے ہیں. ہاں یہ بل پاس ہوا، اگر میں عدالت کے اندر لکھ کے دے دوں کہ میں لڑکا بننا چاہتی ہوں، یہ تو ہجڑوں کے لیے بل پاس ہوا تھا کہ وہ جو چاہے مرد بن جائیں، جو ان کے اندر کوالٹی ہوگی، جو ان کے اندر جیسا جسم ہوگا اس حساب سے فیصلہ کر دیا جائے گا. یہ مردوں میں شناختی کارڈ بنوا لے گئی، عورتوں میں. اب تو تقریباً 2018 سے لے کر 18,000 ایسے کیسز آ گئے کہ لڑکیاں لڑکا بن گئی، لڑکے لڑکیاں بن گئی، اور آپس میں اکثر نے آپس میں ایک دوسرے سے نکاح بھی کر لیا ہے. کہیں بارش سے سیلاب آیا، انڈیا نے پانی چھوڑا، سیلاب آیا. ہم سوات کے علاقے میں بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا بتاؤ تو صحیح یہاں کون سی بارش ہوئی؟ کہنے لگے مولانا یوں آسمان کی طرف نگاہ کی، ہم نے خود دیکھا یوں کر کے بادل پھٹا، آسمان سے پانی کا بچھاڑا کے زمین پہ گرا، 10 منزلہ ہوٹلوں اور مکانوں کو ایک جھٹکا پانی کا بہا کے لے گیا. یہ وہی عذاب ہے جو نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا. نوح علیہ السلام جب تنگ آ گئے، اللہ نے آسمان کو حکم دیا، میرا نوح پر بھی پریشان ہے، 950 سال تبلیغ کرتا رہا، اسے اتنا پتھروں میں دبایا. ایک وقت آیا نوح علیہ السلام پر اتنا قوم نے پتھر مارا، بابا نوح پگڑی پیروں سمیت پتھر کے اندر دب گیا، باہر نکل نہ سکا. جب یہ مخلوق نے اللہ اکبر اس کے نبی کے ساتھ معاملہ کیا تو اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر ہوں دیکھ میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں. آسمان کو اللہ نے حکم کیا ہے بادل پھٹ جا. اس بادل نے کہا اللہ کتنا پھٹوں؟ 1.5 انچ پھٹوں، 2 انچ پھٹوں، مربع میل پھٹوں یا 1 کنال پھٹوں؟ فرمایا جتنا بیل کی نتھ کا سوراخ ہوتا ہے، جتنا کن سوراخ، اتنا پھٹ جا. اتنا بادل میں سوراخ ہوا، اللہ اکبر، بڑے بڑے پہاڑوں کو اس پانی نے چوٹیوں سمیت ڈبو کے رکھ دیا تھا. یہ ملک میرے عزیزو 70 سال پیچھے چلا گیا ہے. ہر ملک ہمیں امداد دے رہا ہے. تو مرنے کا مقام نہیں، یہودی ہمیں امداد دے رہے ہیں، عیسائی ہمیں امداد دے رہے ہیں، چوڑے چمار ہندو سکھ بھی ہمیں امداد دے رہے ہیں. کپڑے وہاں سے آ رہے ہیں، بسکٹ وہاں سے آ رہے ہیں، ساری چیزیں وہاں سے آ رہی ہیں. خدا پاک کی قسم ہم نے کلمہ اس نبی کا پڑھا، آتم تائی کا پوتا دربار حسینی کے اندر آ گیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے نانے ابا جناب محمد مصطفیٰ سب کو صلی اللہ علیہ وسلم کے روزن وقت پہ لے گئے. یہ میرے نانا جان ہے. انہوں نے کہا تو اپنے نانے کے اوصاف بتا. میں اپنے دادے حاتم تائی کے اوصاف بتاتا ہوں کہ میرا دادا بڑا سخی تھا، جس طرح یہ میرابیں بنی ہوتی ہیں 10 میرابیں میرے دادے کی تھی. اس دروازے سے کوئی سوالی سوال کرتا، کہتا اس خانے میں آ جا، یا سے آٹا کپڑا روٹی مکان 10 دروازوں سے ملتا. اتنا بڑا سخی تھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو میں لگا یہ بھی کوئی سخاوت ہے، حاجت مند 10 دروازوں پہ جا کے ہاتھ پھیلاوے پھر بھی اس کی حاجت کوئی نہ ہو. باہ پکڑی حضور کے روضے کی جالی کے سامنے جا کے کھڑا کر دیا. دیکھ میرے نانے جان کی سخاوت. ان کے دربار میں پہلی مرتبہ آ کر کوئی جھولی پھیلاتا، پہلی مرتبہ اتنا نواز دیا جاتا، جھولی پر بھر دی جاتی. اللہ اسے اتنا عطا فرماتا میرے نانے کے صدقے سے کہ موت تک پھر کسی دوسرے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہ پڑتی تھی. ہم اس نبی کی امتی ہیں جس نے میرے عزیزو نماز کی حالت میں یوں کر کے اشارہ کیا، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. محبوبہ تیری آنکھ کے اشارے سے میں سمجھ گیا تو چاہتا ہے میں نبی خاتم النبی ہوں تو قبلہ بھی میرا علیحدہ ہونا چاہیے. محبوب مجھے تیری ادا مجھے کوئی اتنا پیارا نہیں جتنا تو پیارا لگتا ہے. محبوب میں تجھے نماز میں سلام پھیرنے کا انتظار نہیں کراؤں گا، تیری پسند میری پسند ہے. نماز کے اندر رخ ادھر پھیر لے. اللہ اکبر. جب نیت باندھی تو رخ بیت المقدس کی طرف تھا، جب سلام پھیرا تو چہرہ بیت اللہ کی طرف تھا. کیسی ہے مولوی صاحب؟
بستی والے لوگ آگے گئے یا رسول اللہ جانور بھوکے مر گئے، مویشی شدت سے مر رہے، بھوک ہے، کال ہے، پانی کوئی نہیں، چڑیاں بلبلیں پیاسی مر گئیں۔ اللہ کا پیغمبر منبر پہ کھڑا یوں کر کے انگلی کا اشارہ فرمایا، یہ یوں کر کے انگلی کا اشارہ فرمایا، بادل آیا، برسنا شروع ہو گیا، زور گزر گئی، عصر گزر گئی، مغرب گزر گئی، عشاء گزر گئی، فجر اگلا دن آ گیا، دوسرا دن آ گیا، تیسرا دن آ گیا، ہر جگہ جل تل ہو گئی۔ اگلے جمعے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ یہ انہی کا اشارہ کیا تھا، بھی اشارہ کر کے دکھا۔ فرمایا اشارہ میرا ہوتا ہے، طاقت میرے خدا کی ہوتی ہے، تم کیا سمجھتے ہو؟ تم درخواست میری عدالت میں آ کے دیتے ہو، میں تمہاری درخواست اپنے نبوت والے ہاتھوں میں لے کے اللہ کی عدالت میں دے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، حضور نے پہلے یوں کر کے اشارہ فرمایا، اللہ اکبر، بادل آ گیا، آپ نے اسی انہی کا یوں کر کے اشارہ فرمایا، جہاں جہاں تک نبوت کی انگلی اٹھی جاتی تھی، بارش ختم ہو گئی، اس وقت بادل صاف ہو گیا۔ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، اللہ اکبر میرا عزیزو، اور اس کی چادر کی قسموں کا اللہ نے قرآن میں اٹھایا۔